الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمانی صفات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تا دم حیات، تا دم زندگی، اور جب ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں پہنچیں تو ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے، ایمانی صفات کی حیثیت سے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بندو اور اے میری بندیوں، تم نہیں مرنا، تم پر موت واقع نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم مومن اور مسلمان ہو۔ ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں آؤ تو مومن بن کر آؤ، ہماری رضا، ہماری خوشنودی لے کر کے آؤ۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ازواج مطہرات کے سلسلے میں، یعنی آپ کی بیویاں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ قرآن حکیم کی آیتوں کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاوت ازواج مطہرات یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیویوں کے گھر میں پڑھی جاتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے بعض ہدایات دی ہیں ان کو۔ مثلاً وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے ہمارے پیغمبر، ارشاد فرما دیجیے اپنے بیویوں کے سامنے کہ اپنے گھروں میں رہو۔ بہت ساری ہدایات، جس طرح کی جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگار کرتے تھے وہ چھوڑ دو، نمازیں پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ آخری آیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اور اللہ کی آیات بینات جو نازل ہوتی ہیں، ان آیات بینات کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو، اور وہ حکمت جو ہم نے نازل کیا ہے اس کو بھی یاد رکھو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں کس چیز کی تلاوت ہوتی تھی؟ قرآن حکیم کے علاوہ اور کیا چیز تھی جو اس کی تلاوت ہوا کرتی تھی؟ تو اس سوال کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی احادیث تھیں، آپ کی سنت تھی، دینی نصیحتیں تھیں، حکمت کا ذکر، یعنی یاد کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ کہ جب سنت ہی کا دوسرا نام حکمت ہے تو یقیناً پہلی آیتوں میں سے ثابت ہوا کہ سنت بھی منزل من اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن حکیم کے بعد ہم معلم قرآن کی طرف جب رجوع کرتے ہیں، جس طرح قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ حکمت ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتاری ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جو قرآن کے معلم ہیں، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکمت بھی نازل فرمائی، قرآن کے علاوہ ایک چیز اور، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الا اے لوگو ہوشیار، خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن دیا گیا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن کے علاوہ مجھے اور بھی چیز دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑی معروف کتاب ہے ان کی کتاب کتاب الروح۔ کتاب الروح کے اندر لکھتے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی انزل علی رسولہ وحیین واوجب علی عبادہ الایمان بہما والعمل بہما وہما الکتاب والحکمہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل فرمائی اور واجب کیا ہے اپنے بندے پر اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا۔ وحی کی دو اقسام ہیں، اور فرمایا کہ وَهُمَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، اور وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اور دوسری حکمت ہے۔ کاش یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتی، اور حدیث کے جو انکار کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ناظرین کرام ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور آپ معلم بھی ہیں اور حکمت بھی آپ پر اتاری گئی ہے، وہاں ایک چیز اور ذکر کی گئی کہ ہر مومن کے لیے یہ فرض ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے اقوال اور افعال، جو آپ نے قرآن حکیم کی شرح بیان کی، اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کو اپنائے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورہ الاحزاب کی معروف آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یعنی اے ایمان لانے والو، مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت ہو، ہمارے پیارے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ موجود ہے۔ لیکن کون، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یعنی اپنے پیارے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنگ کی حالت میں یا پریشانی کے عالم میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے صبر کیا ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر ایک کتاب نازل کی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ہمارے پیارے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے۔ آپ کا یہ خطاب صرف صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، یا آپ کا یہ خطاب انصار و مہاجرین کے لیے نہیں، یہ خطاب آپ کا قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے تھا۔
کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اسے چاہیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی پیروی کرے، آپ کی زندگی کو اپنائے۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے تشنا چھوڑ دیا ہو۔ آپ کے انتقال کا زمانہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے کہ ما ترکت شیئا، لوگوں میں نے دین کی کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہو، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہو، میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، گمراہ کرنے والی چیز ہو، میں نے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مقدس صحابی سلمان فارسی تھے، کسی یہودی نے سوال کر لیا بڑے تعجب کے ساتھ یا پھر طنز کے طور پر کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ معمولی چیز کی بھی تعلیم دیتے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے جواب دیا تھا کہ یقیناً ہمارے نبی ہر چیز بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجات، پیشاب پخانے کے آداب بھی آپ نے بتائے ہیں، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، مردوں کے تعلق سے ہو، خواتین کے تعلق سے بھی ہو، گھریلو زندگی ہو، بیوی بچوں کی زندگی ہو، خاندان والوں کی زندگی ہو، رشتہ داروں کی زندگی ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح جو مہمان بن کر کے آتے ہیں مہمانوں کی ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنا یہ ایمانی صفات کا ایک اہم رکن ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی کسی سنت کو کم نہیں سمجھا جائے، اس کی توہین نہیں کی جائے۔ تاریخ میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، ہارون الرشید جو اپنے زمانے کا کے بہت بڑے حاکم تھے، خلیفہ تھے، ایک مرتبہ دسترخوان پر کدو لایا گیا، جس کو ہمارے یہاں یو پی میں لوکی کہتے ہیں، کدو۔ تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کسی وزیر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کدو تو مجھے پسند نہیں ہے، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اگر دسترخوان پر کدو آتا تو آپ چن کر کھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا مجھے کدو تو پسند نہیں ہے۔ ہارون رشید کہا ان کے لیے چمڑے تیار کرو ان کی گردن اڑانے کے لیے، اس زمانے میں دستور تھا، چمڑے بچھاتے تھے کسی گردن اتارنی ہو۔ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سنت کی توہین کی ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنا بہت بڑا مقام ہے مرد مومن کے لیے، مومنہ عورت کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے سنت سے محبت کی، میرے طور طریقوں سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔
کہ درجہ یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ میرے ساتھ جنت میرا پڑوس اس کو دیا جائے گا۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی، ہم اور آپ ابھی دنیا میں ہیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ہم اور آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو جنت میں اونچا مقام دیا جائے گا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، آپ کو تو بڑا اونچا مقام دیا جائے گا، پتہ نہیں کہ میں جنت میں کہاں رہوں گا۔ اے اللہ کے نبی، یہ غم مجھے ستائے جا رہی ہے کہ جنت میں میں کیسے آپ سے مل سکوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر پر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی صحابی رسول کی، اللہ کے نبی سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کی زندگی سے محبت۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے ہمارے پیغمبر ارشاد فرما دیجئے، جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جہاں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام لیا، میری بات بھی مانے گا، میرے قرآن پر عمل کرے گا، میرے رسول کی حدیثوں پر، سنتوں پر عمل کرے گا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا انہی آیات بینات کے تعلق سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔